الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال خلقه القرآن. عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله قال قل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعه الى فيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ رحمت للعالمین دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کے آنے کی وجہ سے اس سے پہلے کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. آپ کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لانے کے اوپر ہی سب کا ایمان، جو پہلے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے تھے، ان کے ذمہ بھی آپ پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. آپ پر ایمان نہ لانے کی صورت کے اندر وہ مومن نہیں قرار دیے جا سکتے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب دین اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت کے اندر جہالت کا دورہ تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا. ہر قسم کی برائیاں اس زمانے کے اندر پائی جاتی تھی. کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو پائی نہ جاتی ہو. قتل و قتال عام تھا. معمولی چیزوں کی وجہ سے برس تک آپس میں جنگ و جدال اور قتل و قتال ہوتا رہتا تھا. اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے ہیں، ایک معمولی بات کے اوپر 1000 سال تک آپس میں لڑتے رہے. زنا، چوری، ڈکیتی، قتل و قتال، ہر قسم کی برائیاں عام تھی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. آپ دنیا میں تشریف لائے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. آپ دین اسلام کا چراغ لے کر کے دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ نے یہ چراغ کو روشن کیا اور لوگوں کے سامنے اپنے دین کی باتیں رکھی، اس وقت کے اندر جو حالات تھے بہت ہی سخت حالات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو یہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اپنے معاملات کے اندر، جھگڑوں کے اندر آپ کو حکم بناتے تھے، آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جاتے تھے. جب آپ کے زمانے کے اندر نبوت سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اب جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا اس کی جگہ کے اوپر، تو اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ جو ہیں یہ پتھر رکھیں گے حجر اسود کو. بہت ہی اعزاز کی چیز تھی، برکت کی چیز تھی. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمارے حصے میں آئے، اور اس کی وجہ سے اب آپس میں تلواریں چلنے کا موقع آ گیا.
لیکن کچھ زیرائے حضرات جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح صبح میں اس طرف سے جو آدمی پہلا آئے وہی مطلب کہ ہمارا فیصل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ خدا کا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اب آپ کا آنا تھا، سب کے سب آپ جو ہیں آپ کو تو اپنا مقتدا ہی سمجھتے تھے، کبھی آپ نے زندگی پر جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اس وجہ سے صادق اور امین کے ساتھ آپ کو پکارتے تھے، تو آپ کی آمد کے اوپر سب خوش ہو گئے اور آپ کے فیصلے کے اوپر ہر ایک نے اپنے فیصلے کے اوپر موقوف رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا، ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو چادر میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے لوگوں کو بلایا کہ ہر ایک جو ہے اس چادر کو پکڑ لے، ایک ایک چھیڑا ہر ایک آدمی پکڑ لے۔ اب جو کعبۃ اللہ جہاں پر یعنی حجر اسود جو رکھنے کی جگہ ہے وہاں تک سب کے سب لے کر گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہاں پر رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگوں کے اندر یہ چاہنا تھی، لوگوں کے اندر یہ محبت تھی، لیکن جب اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا نعرہ لے کر کے آپ اٹھے ہیں اور آپ نے لوگوں کو صفا پہاڑ کے اوپر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے صفا مروہ کے اوپر چڑھ کر کے سب لوگوں کو بلایا، ہر ایک خاندان کے لوگوں کو بلایا، خاص اور عام ہر ایک کو۔ اس وقت میں آپ نے کچھ دعوت بھی کی، ایک بکرا بھی کاٹا، سب کو کھلایا بھی۔ اس وقت میں آپ نے ایک بات فرمائی کہ بولو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور وہ ہمارے اوپر صبح صبح حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ چونکہ ابھی تک تو انہوں نے یہ بات سنی نہیں تھی اور آپ کیا کہنا چاہتے ان کو معلوم نہیں تھا، تو اس وقت کہا کہ ہم اسی لیے تو آئے کہ آپ کی بات مانیں۔ آپ نے مطلب کہ ہمیشہ سچی بات کہی ہے، آپ اگر یہ بات کہیں گے تو آپ جھوٹ بول نہیں سکتے ہیں، آپ دشمن کو دیکھ کر کے ہی ہمیں کہیں گے کہ اس زمانے کے عام طور پر دشمن جو ہے رات کے وقت کے اندر آ کر کے ٹھہر جاتے تھے بستی کے باہر، اور پھر صبح صبح میں جب غفلت کا وقت ہوتا ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر بستی کے اوپر وہ لوٹ چلاتے تھے، غارت ڈالتے تھے، اور اس وقت کے اندر خونا مر کی اور سب لے جانا، لوٹ پھاٹ کرنا، یہ سب اسی وقت ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے اندر اگر لوگوں کو متنبع کرنا ہو اور کوئی دشمن کو اس طرح دیکھ لے گئے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور ہمارے بستی کے اوپر صبح صبح میں حملہ کریں گے، تو یا صباحا کہہ کر کے آواز کرتے تھے، اپنا کپڑا اتار دیتے تھے اور اس کو ہلاتے تھے، پہاڑ کسی بلند جگہ سے، لوگ سمجھ جاتے تھے۔ اب اس وقت کے اندر جو لوگ اس کی بات کو مان لے گئے اور اسی وقت میں اپنے بچاؤ کا سامان کر لے گئے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ نکل گئے، تو ان کی تو حفاظت ہو جاتی تھی، اور جو وہاں پر رہے تو دشمن آ کر کے ان کو لوٹ لیتے تھے، مار ڈالتے تھے، جو بھی حالات پیش آتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تمہارے اوپر صبح صبح حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ تم نے کہا ہم آئے اس لیے۔ تو اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ میں تم کو جو ہے بہت بڑی بات پہنچانے کے لیے اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے میں نے تم کو جمع کیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری بات مانو، نہ ماننے کی صورت کے اندر یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اللہ کے۔ تو اس وقت میں آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا۔ اب یہ توحید یعنی
جو لوگ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، شرک ان کے اندر جو ہے ان کے رگ و پے کے اندر گھسا ہوا تھا، اس سے ان کو بڑی محبت تھی، ان سے اپنی دعائیں مانگتے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے تھے تیر جو ہے ان کے تیروں کے ذریعے سے فال وغیرہ نکالنا، اپنے معبودوں سے مدد مانگنا۔ اب اس کے برخلاف ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، دوسروں کو چھوڑ دو۔ شرک اور بت پرستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، وہ لوگ جو آپ کے جان نثار تھے، آپ کی بات پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب، وہ کھڑا ہو گیا کہ آپ نے ہم کو الہذا جماعتنا، کہ آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، تبن لکا کہہ کر کے آپ کے لیے بد دعا فرمائی کہ تمہاری ہلاکت ہو۔ اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو مبعوث کیا گیا، اس وقت کے اندر یہ حالات تھے، اور اس وقت میں جو بھی مسلمان ہوتا اس کے اوپر کتنے سخت حالات آتے تھے ہم سب معلوم ہے۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تعلیم کے اندر بھی حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت سہیب ہیں، وغیرہ وغیرہ، حضرت خباب بن ارت ہیں، کتنی سخت تکلیفیں انہوں نے اٹھائی اسلام کے خاطر۔ یہ عہد عہد کے نعرے لگاتے رہتے، لیکن پھر بھی کس طور پر وہ لوگ اپنے ایمان کے اوپر جمے ہوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچایا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر ہمیں دعوت دی کہ آپ کا کہنا مانو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ آمنو یا الذین آمنو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو ماننا، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پختہ یقین کے ساتھ جم جانی چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری کامیابی کا مدار، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے اندر ہے۔ آپ کے راستے کو چھوڑ کر کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے گا تو وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، چاہے دنیا کے حالات کیسے بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سنت ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو اپنائیں، پھر اس کی برکتوں کو دیکھیں۔ اللہ نے اس کے اندر کتنا نور رکھا ہے، اور یہ سنتیں ہمیں کس طریقے سے اللہ تک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم جو ہے اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ فرماتے ہیں فاتبعونی، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کی کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے میں، آپ کی سنتوں کی اطاعت کرنے کے اندر رکھی ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی سنت بھی ہو، ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس کا نور جو ہمیں حاصل ہوگا وہ کسی حالت میں کسی اور عمل کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک معمولی سنت چھوڑ کر کے ایک صحابی نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ کبر کی وجہ سے چھوڑا تھا وہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جیسے کہ میں نے ابھی
وہ روایت آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے کھانے لگے بائیں ہاتھ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی یمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے فرمایا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں داہنے ہاتھ سے کھانے کی. آپ کی زبان سے نکل گیا لستطعت، آپ نے بد دعا فرما دی کہ اللہ تمہیں طاقت نہ عطا فرمائے. لہذا ما رفعہ الی فیہ، ہمیشہ کے لیے وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے. یہاں پر روایت میں بھی ہے کہ ما منعہ الا الکبر، دیکھیے کہ ان کو جو آپ کی اس روایت جو ہے آپ کی اس بات کے اوپر عمل کرنے سے روکا تھا وہ کبر نے روکا تھا. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. یہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا. ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے. کبھی کوئی لغزش تو ہو ہی جاتی ہے ہر ایک سے. یہاں پر بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو جو ہے کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے، وہاں پر ان کے دل کے اندر ایک دم بات لگی کہ مجھے سب کے بیچ میں ٹوک دیا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کبھی نہیں تھی کسی کو بد دعا دینے کی. سخت حالات کے اندر بھی آپ نے دعائیں دی. طائف کا سفر کتنا سخت سفر تھا اور کس طور پر آپ کو لہو لہان کیا گیا. اوباش لوگوں نے کیسے آپ پر پتھر برسائے. جب آپ واپس ہوئے تو کیسی حالت تھی آپ کی. آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. اتنا زبردست آپ کے اوپر اس کا اثر تھا. لیکن اس وقت بھی جب فرشتے آپ کے پاس آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ بستی جو ہے اس کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر کے رکھ دے. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے میرے ساتھ جو کیا فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی، میری قوم کو ہدایت عطا فرما. وہ لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں. تو آپ کی تو شان رحمت یہی تھی، آپ کبھی بد دعا نہیں فرماتے تھے. یہاں پر اصل میں شروع حضرات نے ایک بات لکھی کہ اصل بات یہ ہوئی کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ کا عرش اور جلال جو ہے جوش میں آ گیا، آپ پر وہ انکشاف ہو گیا. اب اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے، تو یہ بھی رحمت ہی تھی اصل میں بد دعا. ظاہر میں ایسے حالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک بزرگ کے حالات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بازار میں جا رہے تھے، اپنے خدام بھی ساتھ تھے. ایک بھنگن، اس زمانے کے اندر تو یہ جو ہے نجاست وغیرہ سروں کے اوپر لا کر کے بھنگن لے جاتی تھی. تو جب حضرت کے پاس سے گزری تو جان بوجھ کر اس نے اپنے سر پر سے ذرا وہ جو برتن تھا اس کو ٹیڑھا کیا تو تھوڑی سی نجاست ان کے اوپر گر گئی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا کوئی، اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے وہ ایک قسم کا مذاق اڑانا چاہتی تھی. فوراً اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا. انہوں نے فوراً اپنے خادم سے کہا کہ اس کو جا کر کے تماچا مار دو. اب انہوں نے تماچا نہیں مارا، اتنی دیر میں دھڑام دے کے نیچے گر گئی اور اسی وقت مر گئی. تو ایسے حالات کبھی پیش آتے ہیں. بزرگوں کی شانیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ایک شیخ تھے، ان کے جو ہے مرید تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کی سب کی شانیں الگ الگ ہوتی ہے، ہر رنگ، ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟
میں تم اپنا کام کرو، ایسی چیزوں کے اندر کیوں پڑتے ہو؟ نہیں لیکن مجھے کچھ سمجھاؤ تو صحیح۔ اب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو کہ اچھا جاؤ کھلا جگہ پر جاؤ، وہاں پر 3 بزرگ ہوں گے، 3 اللہ والے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تماچا مار دو، پیچھے جا کر کے ایک ایک گھونسا مارو ان کو، دیکھو پھر کیا حالت ہے، اور وہ آ کر کے مجھے بتلاؤ۔ اب وہ گئے تو باقی 3 اللہ تعالیٰ کے جو ہیں ولی جو ہیں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھے مسجد کے اندر۔ اب انہوں نے جا کر کے پہلے ایک بزرگوں کو مارا تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر جو ہے ہاتھ کو اور زیادہ مسلنا شروع کیا، بہلانا سہلانا شروع کیا، کہیں تم کو لگا تو نہیں ہے، یعنی اپنے اوپر جو گھونسا پا اس کی فکر نہیں ہے، لیکن اس کو خود کہ بھئی تم نے مجھے مارا لیکن تمہارے ہاتھ پر کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ دوسرے کو مارا، انہوں نے ذرا بھی توجہ نہیں کی، اپنے ذکر کے اندر مشغول رہے، اور تیسرے کے پاس سے گزرا، انہوں نے مارا تو انہوں نے زور سے گھونسا اس کو بھی مار دیا۔ اب دیکھو تینوں کی شانیں الگ الگ۔ انہوں نے اپنے شیخ کے سامنے آ کر کے حالت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ وہ شیخ کہ جنہوں نے تمہاری طرف بالکل توجہ نہیں کی، انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں، اور یہ معمولی غصے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کس طرح توڑوں، ان کی یہ شان تھی۔ دوسرے کے اوپر اللہ کی مخلوق کی جو ہے رحمت کا غلبہ تھا، شفقت کا غلبہ تھا، تو انہوں نے ان کا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا، اور تیسرے کے سامنے یہ بات منکشف ہو گئی کہ اگر میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا تو اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آ جائے گی۔ تو یہاں پر یہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی اس کو بددعا دے دی، اس کے اندر اس کے لیے یہی خیر تھا تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاوے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس طرح سے مقابلہ کرنا یہ کبھی آدمی کے ایمان کے سلب ہو جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں ان کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا دے دی، لس باقا تیرا ہاتھ کبھی بھی نہ اٹھے، کیا تھا ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کبھی منہ تک نہیں جاتا تھا۔ تو محترم دوست بزرگوں، ہم کسی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تلاش کر کر کے اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اور ہم سب کے دلوں کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے، چاہے دنیا کے کیسے بھی حالات ہو، دنیا جو ہے یعنی دشمنان اسلام ہر کام ان کا اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اور ان کو ترقیات ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے، ہمارے لیے کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔